آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں عبد المالک۔ بھارت کو 2 سال کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے متفقہ طور پر بھارت کی حمایت کرنے کے لیے رکن ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے مسابقت، سرمایہ، شراکت داری اور ٹیکنالوجی کے لیے کوئلے اور کان کنی کے سیکٹر کو مکمل طور پر کھولنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کووڈ-19 کی جانچ کے لیے بھارت کے پہلے موبائل لیب کا آغاز کریں گے تاکہ دیہی بھارت میں آخری فرد تک جانچ کی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ قومی سطح پر کورونا سے صحت یابی کی شرح 52.95% ہو گئی ہے اور ریلویز نے 5 ریاستوں میں 960 کووڈ کیئر کوچز تعینات کیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 193 رکنی جنرل اسمبلی میں 184 ووٹ حاصل کرنے کے بعد بھارت کو 2 سال کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے۔ بھارت کے ساتھ ساتھ آئرلینڈ، میکسیکو اور ناروے نے بھی کل رات ہوئی ووٹنگ کے دوران سلامتی کونسل میں جیت حاصل کی۔ بھارت 2021-22 تک کی مدت کے لیے ایشیا بحر الکاہل زمرے سے ایک غیر مستقل نشست کے لیے امیدوار تھا۔ اس کی جیت یقینی تھی کیونکہ وہ اس گروپ سے واحد سیٹ کے لیے اکیلا امیدوار تھا۔ پچھلے سال جون میں 55 رکنی ایشیا بحر الکاہل گروپ کی طرف سے بھارت کی امیدواری کی متفقہ طور پر توثیق کی گئی تھی۔ بھارت کی 2 سال کی مدت 1 جنوری 2021 سے شروع ہوگی۔ یہ 8واں موقع ہے کہ جب بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بنے گا، جو 5 مستقل ممبروں اور 10 غیر مستقل ممبروں پر مشتمل ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے ٹی ایس ترومورتی نے کہا ہے کہ بھارت کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اس سیٹ کے چناؤ کے دوران زبردست حمایت حاصل ہوئی اور وہ قیادت فراہم کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں بھارت کی رکنیت کے لیے زبردست حمایت کرنے کے لیے عالمی برادری اور اقوام متحدہ رکن ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے اس بات کی توثیق کی کہ بھارت عالمی امن، سلامتی اور مساوات کو فروغ دینے کی غرض سے تمام رکن ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں متفقہ طور پر بھارت کی رکنیت کی حمایت کرنے کے لیے رکن ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں آج جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جیسے مضبوط اور بصیرت کے حامل رہنما کی قیادت میں بھارت کڈم بکم کے اپنے منتر کو قائم رکھے گا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ لداخ کے مشرقی حصے میں گلوان وادی میں ہوئی پرتشدد جھڑپ میں شہید ہوئے بھارتی فوجیوں کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وزیر اعظم نے یہ بات پیر کی شام بھارت اور چین کے فوجیوں کے درمیان ہوئی پرتشدد جھڑپوں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی بھارت کی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کو ذکر پہنچانے کی کوشش کرے گا، اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جناب مودی نے شہید ہوئے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی بہادری کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک امن پسند ملک ہے جو قربانی اور تحمل کے اصولوں پر کاربند ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کوئی بھی صورت ہو یا کیسے بھی حالات ہوں، بھارت اپنی ایک ایک انچ زمین اور اپنے وقار کا سختی سے تحفظ کرے گا۔ وزیر اعظم اور میٹنگ میں شریک کابینی وزیروں اور وزرائے اعلیٰ نے گلوان وادی میں شہید ہوئے بھارتی فوجیوں کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس مہینے کی 15 تاریخ کو گلوان میں پرتشدد ٹکراؤ پر چین کے اپنے ہم منصب کو بھارت کے شدید احتجاج سے مطلع کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر اور چین کے وزیر خارجہ نے لداخ کے حالیہ واقعات پر کل سپہر ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے یاد دلایا کہ 6 جون کو فوج کے سینئر کمانڈروں کی میٹنگ کے دوران حقیقی کنٹرول لائن LAC پر کشیدگی کو کم کرنے پر ایک سمجھوتا ہوا تھا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ اس غیر معمولی پیش رفت سے باہمی تعلقات پر گہرا اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ چین کی طرف سے اپنی کارروائی پر نظر ثانی کرتے ہوئے درستگی کے اقدامات کیے جائیں۔ دونوں جانب سے اس مفاہمت کو سنجیدگی سے نافذ کیا جانا چاہیے جس پر 6 جون کو سینئر کمانڈروں نے اتفاق کیا تھا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ دونوں جانب کے فوجیوں کو باہمی سمجھوتوں اور پروٹوکول پر عمل کرنا چاہیے۔ انہیں حقیقی کنٹرول لائن LAC کا پورا احترام کرنا چاہیے اور اس میں تبدیلی کے لیے یک طرفہ طور پر کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔
ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پیر کی رات کو گلوان وادی میں ہوئے تصادم کے دوران چین کے بھی 40 سے زیادہ فوجی ہلاک اور شدید زخمی ہوئے۔ امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹ نے یہ بھی بتایا کہ مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں بھارتی فوج کے ساتھ پرتشدد جھڑپ کے دوران چینی فوج کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ بھارت نے مسابقت، سرمایہ، شراکت داری اور ٹیکنالوجی کے لیے کوئلے اور کان کنی کے سیکٹر کو مکمل طور پر کھولنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تجارتی کان کنی کے لیے 41 کوئلہ کانوں کی نیلامی کے آغاز کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم جناب مودی نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں بھارت کو خود کفیل بنانے کے لیے آج ایک بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نہ صرف تجارتی کوئلہ کان کنی کے لیے نیلامی کا آغاز کر رہی ہے بلکہ دہائیوں کے لاک ڈاؤن سے بھی کوئلے کے سیکٹر کو باہر نکال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی کوئلہ کان کنی میں نجی سیکٹر کو اجازت دینے کا عمل ملک کے وسائل کو کھل رہا ہے۔ بھارت کے پاس دنیا بھر میں کوئلے کا چوتھا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ کوئلے کو سیکٹر کو بند رکھنے کی سابقہ پالیسیوں کی تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کو اپنے کوئلے کے ذخائر کے حجم کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر میں کوئلہ برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ بھارت کے پاس دنیا بھر میں کوئلے کا چوتھا سب سے بڑا ذخیرہ ہے اور وہ کوئلے کی پیداوار کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس طرح بھارت دنیا بھر میں کوئلے کی درآمدات کرنے والا دوسرا بڑا ملک بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہائیوں سے ایسے ہی حالات بنے ہوئے ہیں اور کوئلے کے شعبے کو اسیری اور غیر اسیری کی کیفیت سے دوچار اور شش و پنج میں مبتلا رکھا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئلے کا شعبہ مسابقت سے باہر تھا اور شفافیت ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کوئلے سیکٹر میں اصلاحات کا عمل مشرقی اور وسطی بھارت کے لیے ایک بڑا راستہ ہے۔ قبائلی آبادیوں والے علاقے ترقی کے ستون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 6 امنگوں والے اضلاع ہیں جن میں کوئلے کے بڑے ذخائر ہیں، لیکن ان ذخائر سے مقامی آبادی کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا ہے جتنا پہنچنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سیکٹر میں اصلاحات اور سرمایہ کاری غریب لوگوں اور قبائلی آبادیوں کی زندگیوں کو آسان بنانے میں ایک اہم رول ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آتم نربھر بھارت کا مقصد ہے کہ بھارت وسائل پیدا کرے تاکہ ملک کو درآمدات پر منحصر نہ رہنا پڑے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن دیہی بھارت کے دور دراز علاقوں تک طبی جانچ کی سہولت کو فروغ دینے کی خاطر کووڈ-19 کے لیے آج بھارت کی پہلی چلتی پھرتی لیب کا آغاز کریں گے۔ کووڈ کمانڈ حکمت عملی کے تحت متعدی بیماری ڈیاگ لیب آئی لیب کی مدد بایو ٹیکنالوجی کا محکمہ کر رہا ہے۔ یہ موبائل لیب ملک کے دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں پہنچائی جائے گی۔ اس آئی لیب میں یومیہ 25 RT-PCR اور 300 ایلیسا ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح 52.95% ہو گئی ہے اور اب تک 1,94,325 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران اس انفیکشن سے مزید 7,390 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ فی الحال ملک میں کورونا کے سرگرم کیسوں کی تعداد 1,60,384 ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کے 12,881 تازہ کیسوں کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح ملک میں ان کیسوں کی کل تعداد 3,66,946 ہو گئی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع میں اونتی پورہ کے مقام پر میج پامپور علاقے میں آج الصبح دہشت گردوں سیکورٹی فورسز کے درمیان شدید گولی باری شروع ہوئی۔ پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ خفیہ اطلاع ملنے پر پلوامہ پولیس فوج کی 50ویں راشٹریہ رائفلز اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی مشترکہ ٹیم نے علاقے میں ناکہ بندی اور تلاش کی کارروائی شروع کی تھی۔ جب سیکورٹی فورسز مشتبہ مقام تک پہنچی تو وہاں چھپے ہوئے دہشت گردوں نے گولیاں چلانی شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ آخری خبریں ملنے تک یہ تصادم جاری تھا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت کو 2 سال کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے متفقہ طور پر بھارت کی حمایت کے لیے رکن ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔